السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دینی باتیں بائے جیش مصباحی میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت اقدس میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا تعلق بھی قرآن مجید سے ہے، جس کو میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے کے نام سے موسوم کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور مطلب لمبا تھا اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ جو شخص طالوت کو قتل کرے گا، محترم بزرگوں اور دوستوں، آگے کا واقعہ سماعت کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل دینی باتیں بائے جیش مصباحی کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، بادشاہ نے اعلان کیا تھا، تو میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کمسن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھن لے کر صفوں سے آگے بڑھے۔ گوپھن کہتے ہیں پتھر پھینکنے والے آلے کو۔ اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپھن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوپھن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کے ناک اور کھوپڑی پر لگے، اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے، اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے، یعنی قتل ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ یعنی حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ طالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کی فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا، یعنی بادشاہ بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت
اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کرنے والے دوسرے مسلم بادشاہ ہیں، کیونکہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے چار لوگ گزرے ہیں، جن میں سے 2 مسلم ہیں، 2 کافر ہیں۔ تو اس واقعے کا جو میں نے بیان کیا، اس کا اجمالی بیان قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس طرح ہے۔ تو اس واقعے کا اجمالی بیان قرآن مقدس کے پارہ نمبر 2 میں ہے، سورہ بقرہ میں، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالی نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔